خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: فإذا، پھر جب، قضیتم، پورا کر چکو تم، الصلاۃ، نماز کو، فاذکروا اللہ، پس یاد کرو اللہ کو، قیاما، کھڑے، وقعودا، اور بیٹھے، وعلی جنوبکم، اور اپنے پہلوؤں پر، فاذا اطمأننتم، پھر جب اطمینان میں آ جاؤ تم، مطمئن ہو جاؤ تم، فاقیموا الصلاۃ، تو قائم کرو نماز، ان الصلاۃ، بے شک نماز، کانت، ہے، علی المؤمنین، مؤمنوں پر، کتاباً، فرض، موقوتا، وقت کی پابندی کے ساتھ. تفسیر: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم نماز پڑھ چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، تو کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو. اتنا بڑا نیکی کا کام کر کے بھی اللہ کا ذکر کرنے کی تاکید ہے، یعنی نماز پڑھنے کے بعد بھی. اسی طرح سورۃ البقرہ میں جہاں حج کی بات چل رہی تھی، وہاں بھی یہی کہا گیا، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، کہ جب تم اپنے حج کے مناسک پورے کر چکو تو اللہ کو یاد کرو. یعنی اس سے ذکر کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ذکر صرف ریچولز کی حد تک یا ریچولز کی ادائیگی کی حد تک ہی نہیں، بلکہ اس کے بعد بھی، گویا ساری زندگی میں. قیاماً، کھڑے ہو کر بھی، وقعوداً، اور بیٹھ کر بھی، وعلی جنوبکم، اور اپنے پہلوؤں پر بھی، یعنی لیٹ کر بھی. تو اللہ کا ذکر صرف قبلہ رخ ہو کر اور کسی حجرے میں بند ہو کر ہی نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے آزادی ہے. کھڑے ہو کے پڑھو، بیٹھ کے پڑھو، لیٹ کے ذکر کرتے رہو، واک کرتے ہوئے کرتے رہو، جس حال میں. ایون یہ ہے کہ یہاں اب اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں فرما سکتے تھے کہ کچن میں بھی کرو اور گھر سے باہر سواری پہ بیٹھ کے بھی کرو. یہ جب 3 پوزیشنز بتا دی گئی تو اس سے مراد یہ ہے کہ کسی حال میں بھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، کہ آپ ہر وقت ذکر کرتے تھے اللہ کا. تو ظاہر ہے کہ ہر وقت آپ مصلی پہ تو نہیں بیٹھے تھے، آپ تو جنگیں بھی لڑ رہے تھے اور تعلیم بھی دے رہے تھے اور ہر کام کر رہے تھے. میں آج صبح بھی پڑھتے ہوئے یہ بات سوچ رہی تھی، اتنی حیرت ہوتی ہے نا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں اور آپ کے حالات کو، کہ آپ نے کبھی امن کے حالات کا اور دنوں کا انتظار نہیں کیا، ہر حال میں کام کیا ہے. عہد سے احزاب تک پرفتن دور ہے اور اللہ تعالیٰ بھی ہر قسم کے مسئلے سکھا رہے ہیں. جنگیں بھی ہو رہی، فتنہ ہے، لڑائی ہے، فساد ہے، ہر طرف بدامنی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اتنے احکامات دیے جا رہے ہیں، عورتوں سے اچھا سلوک کرو، یتیموں سے اچھا سلوک کرو، معاشرتی احکام بھی بیچ میں دیے جا رہے ہیں. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، ذرا یہ مشکل آسان ہو جائے نا، یہ بیٹی کی شادی کر لوں نا، پھر یہ ذرا میری جاب ختم ہو جائے نا، ریٹائرڈ ہوں گے تو پھر اس کے بعد یہ ذرا حالات اچھے ہو جائے نا، آج کل بس بہت مشکل میں ہوں، پھر میں ذرا تسلی سے بیٹھ کے کام کروں. یہ تسلی زندگی میں کہیں نہیں آنے کی، کہ جب آپ کے اوپر کوئی بوجھ نہ ہو، کوئی ذمہ داری نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، اور پھر آپ مزے سے کام کیا کریں. جس نے کام کرنا ہے وہ ان سارے حالات میں کرتا چلا جائے گا. اور خصوصاً خواتین، کبھی بچہ بیمار ہے، کبھی شوہر ناراض ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے. اب کس کس کا منہ دیکھیں گے اور کبھی بھی کام نہیں کریں گے. تو سب کو اپنی اپنی جگہ رکھ کے اپنی طرف سے کوئی کسر نہ اٹھا رکھے، سب کی خدمت کریں، سب سے اچھا سلوک کریں، مگر اپنے مقصد سے نہیں ہٹیں، تب کام ہوگا. تو کام اس طرح ہوتے ہیں. یہ آپ سوچیں اب مجھے یہ ہو گیا، اب یہ ہو گیا، اب یہ کر لوں، پھر نہیں کبھی بھی کچھ آپ کر سکتے.
تو یہ دونوں کام آپ کو ساتھ ساتھ کرنے، اور ذکر کے لیے تو ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی. ہم بعض اوقات ہاتھ وہ کے نیچے رکھ سوچتے رہتے ہیں وہ ہو گیا یہ ہو گیا اب کیا ہوگا، پھر کچھ نہیں ہوا ذکر تو کرو. یعنی اس وقت بھی ہم بھول جاتے ہیں ذکر کرنا. شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے کہ اللہ کا ذکر بھلا دے، اور پھر اس کے ذریعے اس کو داخل ہونے کا موقع ملتا ہے. جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان جب غافل ہوتا ہے تو شیطان حملہ آور ہوتا ہے. وَإِذَا ذَكَرَ خَنَسَ، جب انسان ذکر شروع کرتا ہے تو پیچھے ہو جاتا ہے کہ اوہ یہ تو کسی اور کام میں چلا گیا. اور پھر ہمارے یہاں مشکل یہ کہ لوگوں نے اتنی پابندیاں لگا رکھی ہیں، کھڑے ہو کے نہیں ہو سکتا، واک کرتے ہوئے کیوں تسبیح پڑھ رہے ہیں، بیٹھ کے کیوں کر رہے ہیں، یہ تو اتنا پاک کلام ہے، درود شریف کیوں پڑھ رہے ہیں برتن دھوتے ہوئے. بھی کیا ہوا، زبان سے پڑھ رہے ہیں نا، ہاتھوں سے تو نہیں پڑھ رہے درود شریف. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی، اور پھر صرف نماز بھی کافی نہیں، کیا فرمائے نماز پڑھنے کے بعد ذکر کرو. کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کافی نہیں نماز پڑھ لی اب اور کیا ذکر کرنا. یہاں کیا کہا، اذا قضیتم الصلاۃ، جب نماز پڑھ چکو، فاذکروا اللہ، پھر ذکر کرو اللہ کا. یعنی ذکر پر ذکر. اور ایک تو وہ نا نماز کے فوراً بعد تسبیح وغیرہ پڑھتے ہیں، اس میں بھی اگر آپ بیٹھ کے تسبیح نہیں پڑھ پا رہے، بعض اوقات عورتوں کو بہت ہوتی ہے مشکل کہ بچہ رونے لگ گیا، کسی کو کھانا دینا، تو آپ کھڑے ہو کر اٹھ جائیں کام کے لیے، کوئی بات نہیں، اٹھ جائیں اور ساتھ ساتھ اپنی تسبیح پوری کر لیں. کھانا کھلاتے ہوئے پوری کر لیں، دیتے ہوئے، دھوتے ہوئے، کسی اور کی بات سنتے سناتے ہوئے. تو اپنے لمحوں کو ضائع نہیں کریں، کیونکہ قیامت کے دن انسان کو اتنی حسرت ہوگی اس وقت پر جو اس نے ذکر کے بغیر خالی چھوڑ دیا، اور اسی وقت کو استعمال کر کے کچھ لوگ بلند درجوں کی طرف جا رہے ہوں گے. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پھر جب تم اطمینان میں آ جاؤ، اچھے حالات ہوں، خوف وغیرہ دور ہو جائے، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز قائم کرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلے بھی تو پڑھ رہے تھے، یعنی پوری شرائط کے ساتھ اب پڑھو. حالت امن میں اب کسر بھی گئی، چلتے پھرتے بھی گئی، بھاگ دوڑ میں گئی، اب کیا امن سے بیٹھ کے پڑھو، یعنی صحیح طور پر ادا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے. یعنی نماز صرف فرض ہی نہیں بلکہ اس میں وقت کی پابندی بہت ضروری ہے. بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن اس میں اوقات کی پابندی نہیں کرتے، اور جب چاہے پڑھتے ہیں، جب مرضی ہوئی وقت پہ نماز پڑھ لی، اور جب دل نہ چاہا قضا کر دی، اور بعد میں قضا پڑھتے رہے. یہ طریقہ درست نہیں. انسان کو حد الوسع وقت پر ہی نماز ادا کرنی چاہیے، الا یہ کہ وہ پابندی وقت بالکل اس کی استطاعت سے باہر ہو جائے، وہ کسی ایسے پریشر سے یوں مغلوب ہو جائے کہ اس میں اس کی اپنی کوئی بھی ہمت یا طاقت باقی نہ رہے. مثال کے طور پر ایک شخص بالکل سو جائے اور نیند ایسی ہو کہ جس میں اسے ہوش ہی نہ آئے، یعنی نہ الارم سنے، نہ ہی کوئی کسی کا دروازہ کھٹکھٹانا سنے، یعنی بالکل موت کے قریب ہو جیسے انسان. اور آپ جانتے ہیں کہ نیند میں بھی ایک روح قبض ہوتی. پھر اسی طرح بے ہوشی، بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں انسان کئی کئی دن تک ہوش میں نہیں ہوتا. میں ذاتی طور پر ایک اپنی اسٹوڈنٹ کو جانتی ہوں کہ جن پر ایک خاص قسم کا فٹ پڑتا تھا، اور وہ ایک ایک دو دو ہفتے نیند میں چلی جاتی تھی، اور اس میں ان کو ہلا جلا کے زبردستی کچھ کھلا دیتے تھے. پھر ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا ان کو کھلایا جا رہا ہے، بس پھر نیند میں چلے جاتے. سال میں ایک آدھ دفعہ ایسا ان کے ساتھ ہوتا تھا. اب انہیں دنیا کی کسی بات کی خبر نہیں، کون آیا کون گیا، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اب ایسے شخص نماز کہاں سے پڑھے گا؟ وہ تو بالکل اس کی بے بسی ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کوما میں چلے جاتے ہیں، وہاں بھی ان کو نہیں پتا ہوتا دن کب ہوا اور رات کب ہوئی اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے، آس پاس سے بالکل بے خبر ہے. اگرچہ وہ زندہ ہے لیکن ان کو کچھ خبر نہیں. تو اس صورت میں بھی وہ نماز نہیں پڑھ سکیں گے. اسی طرح بے ہوشی کی کوئی بھی قسم، مثلا انستھیزیا دیتے ہیں بعض اوقات مریضوں کو اور وہ ہوش میں دوبارہ نہیں آتے یا بہت دیر سے آتے ہیں. تو اس کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ،
میری امت سے اٹھا لیا گیا کیا؟ الخطا، یعنی کوئی ارادہ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، پتہ ہی نہیں چلا۔ مثلا آپ نے الارم لگایا تھا نماز کے وقت پر، لیکن وہ بھول کر 1 گھنٹہ آگے کا لگ گیا اور وقت گزر گیا، اب یہ خطا ہو گئی آپ سے، نسیان، بھول گئے۔ بعض اوقات لوگ نماز پڑھنا بھول جاتے ہیں، اگرچہ کھانا نہیں بھولتے کیونکہ اندر سے الارم بجتا رہتا ہے، کانسٹنٹ بجتا ہے، اس لیے وہ نہیں بھولتے، لیکن بعض اوقات شعور کا الارم بند ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی بھول جائے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ تو رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، اور جس پر وہ مجبور کر دیے گئے، یعنی ایک شخص کہیں قید کر دیا جائے، بند کر دیا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ترقی یافتہ ممالک میں بسا اوقات بالکل اندھیرے میں قید کر دیتے ہیں، اور کئی کئی سال تک لوگوں کو مکمل طور پر اندھیرے میں رکھا جاتا ہے، ایسے چیمبرز میں رکھا جاتا ہے کہ جس میں صرف اتنی جگہ ہوتی کہ انسان کھڑا ہو سکے، بیٹھ سکے، یا تھوڑا سا لیٹنے کی پوزیشن ہو، اور کھانا وغیرہ بھی دیا جاتا ہے تو اس طرح کہ وہ تھوڑی سی چیز اٹھا کے تم نیچے سے ٹرے اندر کر دی جاتی ہے کچھ۔ تو ایسے میں اب ایک شخص کو پتہ ہی نہیں کہ سویر کب ہوئی، دوپہر کب ہوئی، شام کب ہوئی، تو وہ اپنے اندازے سے پڑھتا رہے گا، وہ وقت کی پابندی تو نہیں کر سکتا، خصوصاً اگر معاملہ غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہے۔ تو ایسی کوئی چیز کہ جس میں انسان بالکل بے بس ہو، مجبور ہو، تو اس بے بسی میں اگر وہ وقت کی پابندی نہیں کر سکتا تو اور بات ہے، لیکن جان بوجھ کر اچھے بھلے صحت مند ہوتے ہوئے، وقت کا معلوم ہوتے ہوئے، اور ایک نہیں کئی کئی اذانوں کے سنتے ہوئے، اللہ کی پکار سنتے ہوئے اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز قضا کر رہا ہے تو پھر اس کے بارے میں تو آتا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا، یعنی ایک بہت بڑا شدید قسم کا جرم ہے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ جس نے صلاۃ وسطیٰ چھوڑ دی گویا اس کا گھر اور مال تباہ ہو گیا، یعنی ایک نماز کا چھوڑنا اللہ کے نزدیک اتنا بڑا نقصان ہے جیسے کسی کا گھر بھی ختم ہو جائے اور گھر والے بھی سب فوت ہو جائیں۔ لیکن ہمیں نماز پہ نماز قضا کرتے ہوئے، جان بوجھ کے چھوڑتے ہوئے کبھی بھی احساس نہیں ہوا کہ ہم اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ تو بہرحال نماز کی صرف تعداد ہی نہیں، اوقات کی پابندی بھی لازم ہے، کیونکہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بلا شبہ مومنوں پر نماز اس کے مقررہ اوقات کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ اب یہ اوقات کیا ہیں؟ یہ اوقات کہاں سے پتہ چلیں گے؟ قرآن پاک میں بھی اس کے کچھ اشارات ملتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوقات کے بارے میں خود بھی نشاندہی فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، ظہر کا وقت سورج ڈھلنے سے لے کر آدمی کا سایہ اس کے برابر ہونے تک ہے، اور عصر کا وقت سایہ برابر ہونے سے لے کر دھوپ میں زردی آنے تک ہے، اور نماز مغرب کا وقت شفق غائب ہونے تک ہے، اور عشاء کا وقت شفق غائب ہونے سے لے کر ٹھیک آدھی رات تک ہے، یعنی مغرب کا وقت جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے لے کر آدھی رات تک ہے، اور صبح کا وقت طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے، یعنی سن رائز تک ہے، سورج کے نکلنے تک۔ اسی طرح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ دونوں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو، اس لیے کہ گرمی کی سختی دوزخ کی بھاپ سے ہوتی ہے۔ اور اس میں کیا ہے کہ سورج کا جو ہی زوال ہوتا ہے تو اس کے بعد نماز کا جب وقت شروع ہو جاتا ہے تو گرمیوں میں ذرا سا اس کو اور تاخیر سے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے جیسے عمرہ حج وغیرہ کیا ہوگا، ان سب نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر تقریباً 12:30 بجے ظہر کی اذان ہو جاتی ہے، اور پھر 1:45 بجے تک نماز ہوتی ہے عموماً۔ تو یعنی یہ نہیں کہ 12:30 جو ہی نماز کا وقت شروع ہو تو اسی وقت ہی پڑھ لی جائے، گرمیوں میں تھوڑی تاخیر بھی کر لی جائے تو کوئی حرج نہیں، ورنہ افضل نماز وہ ہے جو اول وقت میں پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح فجر کی نماز کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم عورتیں چادروں میں لپٹی ہوئی جب نماز صبح سے فارغ ہو کر مسجد سے نکلتی تو اندھیرے کی وجہ سے کوئی ان کو پہچان نہ سکتا تھا۔ اس سے 2 باتیں پتہ چلتی ہیں، ایک تو یہ کہ
خواتین فجر کی نماز میں بھی مسجد میں شریک ہوتی، اور دوسرے یہ کہ فجر کی نماز اتنی جلدی ہو جاتی تھی کہ واپسی پر بھی ابھی اندھیرا ہوتا تھا. یہ افضل وقت ہے نماز پڑھنے کا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز اس وقت پڑھائی جب رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا. پھر فرمایا اگر میری امت پر یہ بات شاق نہ ہوتی تو عشاء کی نماز کا اصل وقت یہی ہے. پھر اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز اس وقت پڑھاتے جب ہم میں سے کوئی شخص اپنے ساتھ والے کو پہچان لیتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز میں 60 سے لے کر 100 تک آیتیں پڑھتے. یعنی فجر کی نماز میں قل هو اللہ نہیں پڑھتے تھے، بلکہ 60 آیتوں سے لے کے 100 آیتیں تک پڑھتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا ارلی شروع کرتے ہوں گے کہ وہ جب ختم ہوتی تھی تو ایک روایت میں کیا آتا کہ عورتیں جب نکلتی تو پہچانے نہیں جاتی تھی کہ کون جا رہا ہے، اور دوسرے میں یہ ہے کہ کچھ آپس میں ایک دوسرے کی شکلیں پہچاننے لگتے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیوں وہ لائٹ نہیں ہوتی تھی کہ ایک دوسرے کو دیکھ لیتے. آپ جانتے ہیں مسجد نبوی میں پہلا چراغ کب جلا تھا؟ پتہ ہے کسی کو؟ 9 ہجری میں. 9 ہجری میں پہلا چراغ جلا تھا مسجد نبوی میں. جی ہاں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے کیسا وقت دیکھا، اور ان اندھیروں میں بھی کیسا ایمان روشن تھا ان کے سینوں میں. تو فجر کے وقت بھی نہ تو مسجد کے اندر لائٹ ہوتی تھی اور نہ ہی گلیوں بازاروں میں کوئی لائٹس ہوتی تھی کہ جس سے ایک دوسرے کو پہچان لیتے. اب تو ماشاءاللہ مدینہ میں رات کے وقت بھی دن کا منظر ہوتا ہے. اور ظہر اس وقت پڑھتے، وہ حدیث اب کنٹینیو ہو رہی ہے حضرت ابو ہریرہ والی، ظہر اس وقت پڑھتے جب سورج ڈھل جاتا، عصر اس وقت کہ کوئی شخص عصر پڑھ کر شہر کے پرلے حصے، اور پرلے حصے سے مراد تقریباً 4 میل، وہاں تک اپنے گھر جاتا تو سورج ابھی تیز ہوتا، اور شام سورج غروب ہونے پر، اور عشاء کی نماز میں تہائی رات تک دیر کرنے کی پرواہ نہیں کرتے تھے. یعنی عشاء تاخیر سے پڑھتے اور باقی نمازیں جلدی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص سورج ڈوبنے سے پہلے عصر کی 1 رکعت پا لے وہ اپنی نماز پوری کرے. یعنی پچھلی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ افضل وقت کون سا ہے نماز کا. لیکن جب تک دوسری نماز کا وقت شروع نہیں ہوتا اس وقت سے پہلے تک اگر 1 رکعت بھی کسی کو ملتی ہے تو قضا نہ کرے، اس کو پڑھ ڈالے. جیسے حدیث میں آتا من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ، کہ جو نماز کی 1 رکعت بھی پا لے گویا اس نے نماز پا لی، وہ قضا نہیں شمار ہوگی. ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں دھوپ پیلی پڑ گئی اب تو قضا ہی ہوگی، چلو اب مغرب کے بعد پڑھ لیں گے، یا اسی طرح ظہر کہتے ہیں اچھا اب تو لیٹ ہوگی عصر کے ساتھ ہی ملا لیں گے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر عصر کا وقت شروع ہونے میں 15 منٹ بھی باقی ہیں تو ظہر کی نماز پڑھ لی جائے. اس کا یہ نہیں مطلب اسے عادت بنا لیا جائے، کیونکہ وہ حدیث یاد رکھیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اول وقت پہ پڑھے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضامندی اور بخشش کا وعدہ ہے، لیکن جو ایسا نہیں کرتا اس کے لیے وعدہ نہیں، چاہے تو اللہ بخشے چاہے تو نہ بخشے. تو اس لیے کبھی کبھار تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی مجبوری کی وجہ سے تاخیر ہو جائے، لیکن عام روٹین میں ایسا نہیں کرنا چاہیے. پھر اسی طرح حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد سورج چڑھنے تک نماز پڑھنے سے منع کیا، اور یہ وقت تقریباً 15 منٹ کا ہوتا ہے، اور عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک. یعنی کوئی اور نماز، یعنی فرض نماز کی رکعت تو پڑھ سکتے ہیں آپ اگر جا رہی ہو نماز، لیکن کوئی اور نماز آپ اس وقت نہیں پڑھ سکتے، جیسے نوافل وغیرہ. عبداللہ بن ابی قتادہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم خیبر سے واپسی پر رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر کر رہے تھے. بعض لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اچھا ہو جو یہاں اتر پڑے، یعنی راستے میں آرام کرنے کے لیے. آپ نے فرمایا مجھے خطرہ ہے کہ تم سو جاؤ گے اور نماز فجر کے لیے نہ اٹھو گے. کہ جو بہت تھکا ہو انسان اور سفر میں ہو اور پھر رات کے پچھلے پہر میں اگر تھوڑی دیر بھی آپ لیٹیں تو پھر بسا اوقات آنکھ کھلنا مشکل ہوتا ہے. حضرت بلال نے کہا میں جگا دوں گا. چنانچہ سب لوگ سو گئے اور حضرت بلال نے اپنی اونٹنی سے پیٹھ لگائی، یعنی بیٹھ گئے اونٹنی سے ٹیک لگا کے، تو نیند نے غلبہ کیا اور وہ بھی سو گئے. پھر آپ اس وقت اٹھے جب سورج کا کنارہ نکل آیا تھا، یعنی سب کے سب سوئے رہے اور اس وقت اٹھے جب سورج کا کنارہ نکل آیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا تمہارا قول کہاں گیا، وہ تم نے جو وعدہ کیا تھا وہ کیا ہوا؟ بلال کہنے لگے مجھے تو ایسی نیند آئی جیسے پہلے کبھی نہ آئی تھی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جب چاہا تمہاری روحیں قبض کر لیں، یعنی وہ نیند میں ایک روح جاتی ہے نا تو اللہ نے لے لی، اور جب چاہا تمہیں واپس دے دی۔ اے بلال اٹھو اور نماز کے لیے آزان دو۔ چنانچہ حضرت بلال نے آزان دی، آپ نے وضو کیا، اور جب سورج ذرا بلند اور سفید ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے کبھی کبھار، یہ شاید زندگی میں ایک بار ہوا تھا، یعنی اس سے ہم روز کی روٹین نہ بنا لیں کہ ٹھیک ہے اللہ چاہے گا تو اٹھا دے گا ورنہ ہم سو رہے ہیں۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے کہ جو ہی سورج بلند ہو، روشن ہو، تو نماز فوراً پڑھ لی جائے، اس کو ظہر کے ساتھ پڑھنے کے لیے پوسٹ پون نہ کیا جائے۔ آپ کو کیا معلوم ظہر تک زندگی باقی ہے یا نہیں، یعنی قضا کو دوبارہ پڑھ لیا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز ادا کرنا بھول جائے یا اس وقت سویا ہوا ہو تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ یاد آتے ہی ادا کر لے، یعنی اگر کسی کو نماز بھول گئی یا کوئی سویا رہ گیا تو جب اٹھے تو فوراً قضا پڑھ لے، اور اسی طرح بھولی ہوئی نماز جس وقت یاد آئے فوراً ادا کر لے، کیونکہ نماز ایک قرض ہے ہماری ذمہ، اس کا پورا ہونا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی نماز یہ ہے کہ وہ سورج کو دیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے تو اٹھتا ہے اور 4 ٹھونگے مار لیتا ہے اور اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتا ہے۔ حضرت ام فروہ کہتی ہیں کہ کسی نے آپ سے پوچھا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا نماز اول وقت پر ادا کرنا، یعنی ایک بہترین نیکی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی خوشنودی نماز کو اول وقت ادا کرنے میں ہے اور آخر وقت میں ادا کرنا اللہ کی طرف سے معافی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی نماز آخر وقت میں نہ پڑھی مگر صرف 2 بار، یہاں تک کہ وفات پائی۔ حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا علی 3 باتوں میں تاخیر نہ کرنا۔ نمبر 1 نماز میں جب اس کا وقت آ جائے، یعنی پھر ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے بلکہ فرض ادا کر لینا چاہیے۔ نمبر 2 جنازے کی تدفین میں جب تو وہاں موجود ہو، یعنی کوئی فوت ہو جائے تو بلا وجہ مردے کو مورچریوں میں رکھ دینا کہ فلاں امریکہ سے آ جائے اور فلاں آسٹریلیا سے آ جائے اور دنیا بھر سے رشتہ دار جمع ہو جائے اور وہ ایک دفعہ اس کی شکل دیکھ لیں، تو اسلامی روح سے یہ بات درست نہیں۔ اور تیسرے رنڈوے مرد یا رنڈوی عورت کے نکاح میں جبکہ اس کا کف مل رہا ہو، یعنی جب اس کے لیے کوئی رشتہ آ جائے تو تاخیر نہ کرنا۔ اس کا مطلب نہیں کہ کنوارے لوگوں کی شادی میں تاخیر کرنا۔ اگر شادی شدہ مرد جس کی بیوی فوت ہو جائے یا بیوی جس کا شوہر فوت ہو جائے، اگر ان کے لیے بھی کوئی رشتہ آ جائے تو فوراً شادی کر دو۔ ہمارے ہاں کتنا برا سمجھا جاتا ہے، دیکھو بیوی مر گئی تو ایسا شوقین مزاج ہے فوراً ہی اور شادی کر لی، یا عورت کو دیکھو اس سے صبر نہیں ہوتا پھر شادی کر لی، اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اسلامی لحاظ سے کیا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اگر رشتہ مل جائے تو شادی کر دینی چاہیے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ان کے لیے یہ حکم ہے تو پھر کنواروں کے لیے کیا حکم ہوگا۔ لیکن ہمارے ہاں رسم و رواج ختم ہی نہیں ہوتے، اور بسا اوقات رشتہ طے کرنے کے بعد بھی بغیر کسی معقول وجہ کے صرف اس لیے تاخیر کی جاتی ہے کہ پھر رشتہ دار اکٹھے نہیں، کہ وہ فلاں 6 مہینے بعد آئے گا اور فلاں سال بعد آئے گا تو پھر شادی کریں گے۔ یہ سب کچھ ہمارا خود ساختہ ہے اور ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، اور جو ہمارا سیدھا سادہ دین ہے اسے اختیار کر لینا چاہیے، اسی میں ہم سب کی بھلائی۔ سوال یہ ہے کہ پچھلی نمازیں جو ہماری مس ہو گئی ہیں ان کا کیا کریں؟ پہلی بات یہ کہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرض نماز کا طریقہ نہیں بتایا نا، لیکن نماز خوف کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا کہ کس طرح پڑھی جائے، اس کا پورا طریقہ بتا دیا گیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ نماز ہر حال میں پڑھنی چاہیے، چاہے آپ میدان جنگ میں ہوں۔ اگر آپ 4 نہیں پڑھ پا رہے تو 2 نہیں تو 1، یعنی 1 تک کی بھی اجازت ہے نا وہاں مخصوص حالات میں۔ پھر یہ کہ اگر آپ پوری طرح رکوع اور سجدہ نہیں کر پا رہے تو آپ کھڑے کھڑے بھی پڑھ لیں،
کھڑے نہیں پڑھ پا رہے تو چلتے چلتے بھی پڑھ لیں، سواری پہ پڑھ لیں، جیسا بھی حال ہو ویسے ہی پڑھ لیں، لیکن نماز نہیں چھوڑیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے مسلمان معاشرے میں نماز کو چھوڑنا کوئی بڑی بات سمجھی نہیں جاتی۔ یعنی اپنا حق نہیں چھوڑیں گے کسی کے پاس، لیکن اللہ کا حق جب چاہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اگر ایسا ہو چکا ہے ماضی میں اور بعد میں احساس ہوا تو اب کیا کیا جائے؟ یعنی نمازیں قضا ہو گئی بہت سی۔ ایک بات یہ کہ مومن سے نماز قضا ہو جاتی ہے، کرتا نہیں ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ نماز فوت ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے اس کے لیے لفظ کیا ہے؟ فوت ہونا۔ جیسے کوئی انسان فوت ہوتا ہے، ایسے ہی نماز کے لیے فوت ہونے کا لفظ ہے۔ اگر ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار فوت ہو گیا، ہمارے دل کا حال کیا ہوتا ہے؟ ہاں، کتنی شدید تکلیف اور صدمہ ہوتا ہے۔ کیا کبھی نماز کے خود بخود فوت ہونے پر بھی ایسی تکلیف ہوئی ہم کو؟ احساس ہی نہیں ہوتا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ ہماری کون سی غلطی ہے؟ بس ہو گئی نا۔ یعنی ایسے ڈٹائی ہوتی ہے کہ عام طور پر شرمندگی بھی نہیں، بلکہ شرمندہ اس کو کر دیتے ہیں جو کہے کہ پڑھ لو، وہ مجرم بن جاتا ہے کہہ کے۔ تو یاد رکھیے کہ مومن سے نماز فوت ہو جاتی، کرتا نہیں، وہ ترک نہیں کرتا، فوت ہو جاتی۔ تو فوت شدہ نماز کے لیے تو حکم ہے کہ فوراً ادا کر لی جائے۔ فوت شدہ نماز جب یاد آئے، اگر بھول کر ہو گئی تو جب یاد آئے، سو کر ہو گئی تو جب اٹھے ادا کر لے، قضا پڑھ لے اس کی۔ لیکن یہ جو متروکات ہیں، جو ترک کی ہیں، ترک کرنے کا مطلب کیا؟ چھوڑ دی۔ تو ایک ہوتا ہے قضاء الفوائد اور ایک ہوتا ہے قضاء المتروکات۔ قضاء الفوائد، فوائد فوت سے ہے، یعنی فوت شدہ نمازیں، ان کی تو قضا لازم ہے، اور کب کرنا ہوگا؟ فوری طور پر کر لینا ہوگا۔ اور ایک ہوتا ہے متروکات، کہ جو آپ نے چھوڑ دی۔ اس کے بارے میں دو اوپینین ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پچھلی ساری پڑھی جائیں، لیکن اس کے بارے میں ایک اور اوپینین ہے جو امام ابن تیمیہ کا ہے، یہ میرا نہیں ہے۔ تو اس کو جو قضائے عمری بولتے ہیں کہ عمر بھر نمازیں چھوڑی رکھی۔ ایک شخص 60 سال کا ہو گیا، اس نے نماز نہیں پڑھی، اب آئندہ اس بیچارے کے پاس 60 سال تو شاید نہ ہوں بھی، تو بڑھاپے میں آ کے وہ 5 اپنے وقت کی پوری کرے یا پچھلی کس طرح پوری کرے گا؟ اب کیا کرے وہ؟ پاسبل نہیں ہے نا کہ پاسبل ہے۔ ایک شخص نے 60 سال چھوڑ دی نمازیں، اب اس کے پاس آئندہ مثلا 10 سال ہے، تو آفٹر 60 اگر 10 سال کوئی اور جیتا ہے تو 10 سال دن رات بھی کرے تو وہ 60 سال کی نمازیں پچھلی نہیں پوری کر سکتا۔ ایسے شخص کا کیا معاملہ ہو؟ ایسے شخص کے لیے حکم ہے کہ وہ خوب توبہ استغفار کرے، صدقہ خیرات کرے، آئندہ نمازوں کی پابندی کرے۔ ٹھیک ہے؟ امام ابن تیمیہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو غفلت سے نمازیں چھوڑتا رہا ہے، ایک طرح سے اس کا تو اسلام ہی معتبر نہیں۔ دیکھیں نا، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے گویا کفر کیا۔ جب وہ پلٹا تو کیا کیا؟ اس نے توبہ کی، ایک طرح سے نئے سرے سے وہ مسلمان ہو رہا ہے۔ یعنی مسلمان کی تو پہلی پہچان ہی وہ نماز پڑھتا ہے۔ اب جو شخص نئے سرے سے مسلمان ہو رہا ہے وہ کیا کرے گا؟ پچھلے پہ تو توبہ استغفار کرے گا اور آئندہ شروع کر دے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کثرت سے جتنا ممکن ہو خوب نفل وغیرہ پڑھے، خوب استغفار کرے، صدقہ خیرات کرے، تاکہ اس کا وہ کفارہ دنیا میں ہی ہو جائے۔ یہ جو ہمارے ہاں رواج ہے کہ رمضان کی پتہ نہیں 27ویں کو یا جمعے آخری کو وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے اور وہ ساری زندگی کا کفارہ ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا؟ بتائیے بھلا۔ ایسی قضا کچھ ہو سکتی ہے کہ 40 سال یا 20 سال یا 10 سال کی نمازیں آپ 2 رکعت میں پڑھنے لگے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ کہیں بھی نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ ہمارا ایک خود ساختہ سا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ بعض لوگ اس لیے نہیں نماز پڑھتے کہ ہم بوڑھے ہوں گے، حج کریں گے، اور مکہ میں مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے، تو ہم
چند نمازیں پڑھ کر وہ پچھلی سب پوری کر لیں گے، یہ بھی غلط فہمی۔ یہ نہیں کہا کہ وہ لاکھ نمازیں بن جاتی ہیں، لاکھ نمازوں کا ثواب بنتا ہے، تو جو قضا شدہ ہے ان کا کفارہ تو نہیں وہ بنتا نا، وہ تو لاکھ کے بدلے لاکھ ہی پڑھنی پڑیں گی آپ کو۔ لیکن ظاہر ہے کہ انسان لاکھ کی ہمت کہاں رکھتا ہے۔ تو امام ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں کہ کافر جب مسلمان ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے معلوم ہے آپ کو؟ ایک شخص 20 سال کافر رہا، پھر وہ کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، تو اس کے پچھلے گناہوں کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ معاف ہو گئے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اسی طرح ایک مسلمان جو شعوری مسلمان ہی نہیں تھا، اس کو پرواہ نہیں تھی کسی اسلام کی، کسی نماز کی، کسی روزے، کسی کچھ کی، تو جب وہ شعوری طور پر مسلمان ہوتا ہے اور وہ اپنا زندگی کا سفر شعوری شروع کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی امید کی جاتی ہے کہ توبہ استغفار سے پچھلا کفارہ ہو جائے گا اس کا۔ ٹھیک ہے؟ تو اب اس میں آپ کیا کریں؟ جو لوگ ایسی نمازیں چھوڑ چکے ہیں، اگر ان کے پاس وقت ہے، ہمت ہے، تو وہ کیا کریں؟ پچھلی نمازیں کسی نہ کسی طرح پڑھ لیں۔ لیکن اگر عمر کے ایسے حصے میں پہنچ چکے ہیں کہ جس میں ایسی کوئی پاسبلٹی نہیں، تو توبہ استغفار کثرت سے کریں اور وقت کی نماز کو پوری کریں۔ کیونکہ دیکھیں آج ہمارا لائف سٹائل اس طرح ہے کہ ولی اللہ ہے وہ جو آج کے دور میں 5 نمازیں وقت پہ پڑھتا ہے۔ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو خوب نیک ہوتے ہیں لیکن نماز کے اوقات اور ان چیزوں کے بارے میں وہ بھی لاپرواہی برتتے ہیں۔ تو یہ بات درست نہیں ہے۔ قیامت کے دن پہلا حساب، پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ بہرحال یہ ایک ان کا اوپینین ہے، میں آپ کے سامنے دونوں اوپینین رکھ دیے ہیں، جیسے آپ کا دل چاہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔